اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تو آپ نے خیبر پختونخوا کا کہا تو میری وہاں 2-3 منسٹر سے بات بھی ہوئی، اتفاقاً سہیل افریدی صاحب سے بات نہیں ہو سکی، وہ تو میرے خیال میں کل شیخی جان صاحب نے پریس آفس کر کے کلیئر کر دیا کہ جہاں تک وہ لائف ٹائم پاسپورٹس کا ایشو ہے وہ انہوں نے ریورس کر دیا ہے، آلدو کہ کوئی بھی اسمبلی اپنے قوانین خود پاس کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ ٹائمنگ ایسی ہے، اس طرح کے لاز جو ہے نا اس پہ ایک کانٹروورسی کریٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ لاز کو تقریباً ریورس کر دی۔ جہاں تک آپ نے اسٹریٹجی اور ملاقات کا کہا تو ہماری اتفاق یہ ہے کہ کل اچک زئی صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم سینیٹرز بہت سارے ملے تھے ان کو، اور ہم نے انہیں کہا کہ سر اس میں بتائیں اب ایشو جو آ رہا ہے وہ دونوں سائڈ پہ ہے۔ آف کورس جب اچک زئی صاحب سے کہا گیا تو انہوں نے کہا جی میری شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں ایران کے سلسلے میں مصروف ہوں، جب بھی بات ہوتی یا وہ ایران جا رہے ہوتے یا ترکیہ سے واپس آ رہے ہوتے، سو ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا ڈیلے موجود نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ضرورت ضرور ہے، کیونکہ ہمیں ایک اعتماد کا رشتہ آپس میں قائم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس وقت تک نیک نیتی سے ہم سے بات نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوگی جب تک وہ کچھ ایسا سینسٹائز قسم کا ماحول کریٹ نہ کر پائے۔ مثال کے طور کے اوپر جو میں بار بار جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اڈیالہ کے حوالے سے جو ایک ریزرویشن ہے، اگر گورنمنٹ اتنی زیادہ سنسیئر ہے ان معاملات سے حوالے سے تو ہمیں اڈیالہ میں بہنوں کو ایکسیس دے کے وہ جو خان صاحب کی صحت کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیوں نہیں کر دیتے؟ سو گورنمنٹ ایک سائڈ پہ ہاسٹائل ہمیں بیہیویئر دکھاتی ہے اور دوسری سائڈ پہ ملاقات کی بات کرتی ہے، تو یہ ایک ریزرویشن ضرور تھی۔ اس سے پہلے وینیو کا ایشو تھا، وہ آلموسٹ ریزالو ہے۔ سو موسٹ لائکلی میرے اندازے کے مطابق اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ کو کسی ٹائم بھی شہباز شریف صاحب کی اچک زئی سے ملاقات ہوتی نظر آئے گی۔ پارلیمان کے اندر کانسٹیٹیوشن روم ہمارا موجود ہے جو کہ کسی بھی پارٹی کا نہیں ہوتا، نہ وہ اپوزیشن کا ہے نہ وہ گورنمنٹ کا ہے، اور وہاں پہ یہ دونوں رہنما بیٹھ کے بات کریں گے جس میں تمام تر ایجنڈاز پہ بات ہوگی۔ سٹارٹنگ جو ہمارے ایجنڈاز آف کورس وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور اب گورنمنٹ ہم سے ڈسکشن کرنا چاہے گی تو وہ دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، اکانومی، جس پہ بات کرنا چاہے ہماری طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سو آنے والے دن میں انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اچھا چلیں تو اونو بات صاحب، لیکن ساتھ میں پھر پی ٹی آئی جو مینڈیٹ ہے اس کی بھی تو بات کرتی ہے نا سر، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں حکومت آپ سے اس نقطے پر بات کرے گی؟ ایک چیز ذرا گربانی صاحب نے ذہن میں بنا لیجئے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہے اور گورنمنٹ کو بہت سٹرانگ فوٹنگ پہ ہے تو نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی ایک ہی سٹرانگ فوٹنگ ہے کہ ان کو پوری جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک جو ایک ون پیج پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے تمام گناہ جو ہے نا وہ بخشے جاتے ہیں اور کوئی بھی احتساب ان پہ نہیں کڑا گزرا۔ سو وہ ایک تو سٹرانگ نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بیکنگ موجود ہے۔ ادروائز اگر فرینکلی ایک ایز اے پاکستانی آپ اور میں سوچنا شروع کریں تو گورنمنٹ کی فوٹنگ کہاں میں مضبوط نظر آتی ہے؟ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، یقین کریں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کی گورنمنٹ میں آپ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے پورے بلوچستان میں، اور یہ کہنا کہ کوئٹہ میں صرف کینٹونمنٹ بھی آپ کی ریٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ تربت کے بارڈر سے لے کے جیوانی گوادر سے ہو کے پورے ساؤتھ سے نارتھ تک آ جائیں، گورنمنٹ کی وہاں کوئی ریٹ ہمیں کم از کم نظر نہیں آ رہی۔ اب گورنمنٹ اس کو مانے نہ مانے، ٹھیک ہے ہمیں ریزنز دیتے ہیں کہ ہندوستان موجود ہے، افغانستان ہے، بھائی ٹھیک ہے مان لیا، آپ نے کیا کیا؟ مجھے آپ نے انفارمیشن نہیں دینی، مجھے آپ نے انٹیلیجنس نہیں دینی، مجھے آپ نے اپنی دکھانی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ سو گورنمنٹ کی کوئی بیکنگ وہاں موجود نہیں، آدھا کے پی آپ کی ریٹ نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں جی آپ کی گورنمنٹ ہے، بھائی ہم تو صرف پولیس سنبھال سکتے ہیں، پولیس کا کام تو وہاں نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں فوج ہے بڑی، وہ سنبھالیں گے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کیسے کنٹرول کریں۔ سو کے پی آپ کے پاس آدھا آپ کا معاملات خراب ہے، بلوچستان آپ کا پورا خراب ہے، کشمیر پہ میڈیا کے والے سے کوئی انفارمیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اتنے روتھلیس قسم کے ماحول میں جو آپ کے لیے ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کمزور اور آپ مضبوط ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنی زیادہ سٹرانگ فوٹے میں کھڑے ہیں۔ اس وقت تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے ویسے ہی ان کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہماری ضرورت تو صرف ایک عمران خان ہے، یقین کریں، اور ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا ایشو صرف عمران خان اور اس کی صحت ہے۔ باقی یہ جو باقی آپ نے کہا نا کہ جی مینڈیٹ اور بہت سارے ایشوز وہ موجود ہیں، لیکن وہ ہم بار بار چیزوں کو آگے نہیں لانا چاہتے۔ گورنمنٹ کے لیے بات کرنے کے موڈ نہیں ہے۔ لیٹس اسٹارٹ فرام سم ویئر، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہماری فوٹنگ کمزور نہیں ہے، گورنمنٹ اس وقت بہت شدید کمزور ہے، اکانومی ہو، ٹیررزم ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، آپ کے تین جو مین ریجنل آپ کے ایشوز ہیں وہاں پہ جو معاملات سینسٹائز ہو چکے ہیں، آئی ڈاؤٹڈ کہ شہباز شریف صاحب کوئی بوسٹ کر سکتے کسی معاملے کے اوپر۔ اور یقین کریے جو ڈپلومیسی کا کہا جاتا ہے، آل ہارٹس آؤٹ ٹو ڈیتھ، پاکستان کا جب نعرہ بجتا ہے کسی جگہ پہ کوئی بندہ کہتا ہے تو ہم بھی فخر کرتے ہیں، یہ تھوڑا یہ حکومت نے کیا، تو جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، آل دا کریڈٹس ٹو دیم۔ بٹ یہ اس ڈپلومیسی کے چکر میں جو بینیفٹس آنے چاہیے تھے وہ بینیفٹس تو نہیں مل رہے۔ میں ایک غریب کو جو روٹی ہے وہ تو نہیں مل رہی، آپ کا پیٹرول تو سستا نہیں ہوا، کسان کو اس کی جو اجناس ہے اس کی قیمتیں تو نہیں ملی۔
سو یہ سارے ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. ڈپلومیسی بہت چل گئی, لیکن میرا پیٹ اگر بھوکا ہے تو میں ڈپلومیسی کا کیا کروں گا؟ گورنمنٹ کو اپنی پوزیشن کو صحیح طریقے سے اسیس کرنا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیسے بات کریں. نہیں لیکن ان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا, آدھے خیبر پختونخوا میں بھی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے ناطق حسین صاحب, آپ خود اینکر ہیں, آپ ساؤتھ کے پی کے میں پشاور سے باہر نکلیں اور پہاڑ سے آگے کی طرف جانا شروع کریں تو پھر بنو کے بعد کیا معاملات ہے ہر بندے کو پتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے آپ کے جو 7 مرج ڈسٹرکٹس ہیں, فاٹا کے جو ارسٹوائل فاٹا ہے, وہاں پہ آپ کیا معاملات ہیں؟ لکی میں کیا ایشوز ہے؟ مطلب یو جسٹ اسٹارٹ نیمنگ them. سوات میں اس وقت معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو سوات کے ایم این ایز ہیں, کل میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو باقاعدہ وہ کوئی طالبان کی کوئی تشکیل کا معاملات چل رہے ہیں. I mean, ریٹ ایک چلو ایک سینسٹائز ڈفرنٹ ورڈ ہو سکتا ہے, بٹ ایشوز وہاں پہ نارمل نہیں ہے. وہاں پہ جو رہنے والے جو پاکستانی ہیں they find it difficult to have normal lives over there, کیونکہ وہاں پہ جو دہشت گرد ہے وہ کم از کم ان کے دروازوں کے سامنے پھر رہے ہیں. سو گورنمنٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ میرا پوائنٹ. اچھا چلیں سر, ایک آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا اور حکومت کے حوالے سے کہا کہ چلیں سیم پیج تو ہے لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ آرٹیکلز آئے, فیصل وارڈر صاحب نے بھی بات کی, کوئی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر آپ کو کوئی حکومت کے حوالے سے, جیسے حال ہی میں کیبنٹ کے حوالے سے کچھ خبریں آئی تھیں لیکن فیصل وارڈر صاحب نے تو فائلوں کا بھی ذکر کیا اور باقی تبدیلی کے حوالے سے بھی, آپ کو بھی ایسی کوئی فضا نظر آ رہی ہے سر؟ میں ایک بات کروں, مجھے اندازہ نہیں کہ ان میں سے کون جاتا ہے. میری نظر میں تو سارے ایک جیسے ہی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہو. نیشنل گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان اٹ سیلف چوچو کا مربع ہے. علی بابا 40 چور اچانک اکٹھے ہو جائیں, مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل کہ یہ ایک سے اٹھا کے سب میں بانٹ دی جائے تاکہ جو ایک کھا رہے ہیں وہ سارے مل کے کھائیں. پنجاب کے جو معاملات ہیں, یقین جانے اگر مسلم لیگ نون کی ہٹا کے آپ نے پیپلز پارٹی کو لے کے آنا ہے تو جا کے سندھ میں دیکھ لیجیے, یہ سارے مال بنا رہے ہیں. میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں, یقین کریں جتنی کرپشن پنجاب اور سندھ میں جا چکی ہے, آپ کی سوچ ہے. غریب کے پاس روٹی نہیں ہے اور یہ ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر 50-50 کروڑ کی رشوتیں لیتے ہیں. ان کے ایک ایک ادارے کا سربراہ جو پنجاب میں لگا ہوا ہے, آپ نام لینا شروع کریں, ڈیلی کی بنیاد کے اوپر پیمنٹ لیتے ہیں. اور جو لاہور میں ان کی جو سربراہان بیٹھے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ ڈیلی شام کو مشینیں لے کے بیٹھے ہیں گنتی کرتے ہوئے. نہیں لیکن یہ تو پہلے بھی الزامات لگے اور آپ نے دیکھا کہ وہ شوکاز نوٹسز بھی جاری ہوئے اور جنہوں نے بات کی ان کو بھی. گربانی صاحب یہی ایشو ہے نا کہ اس پاکستان میں جب آپ چور کو چور کہتے ہیں تو چور آپ کو عدالت لے جاتا ہے, اور عدالت میں جا کے اس کی چوری ثابت نہیں ہوتی اور وہ جو الزام لگانے والا اس کو آگے سزا ہو جاتی ہے. نہیں لیکن ان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں سر اس کے شواہد اور ثبوت بھی ہیں؟ ہاں جی, شواہد ثبوت پاکستان میں آج تک کس نے مانگے ہیں؟ بہت سارے ثبوت. تو جو پاکستان میں کون سا عدلیہ کا نظام چل رہا ہے گربانی صاحب, کس کو آج تک سزا پچھلے 3 سال میں جو ہوئی ہے؟ مطلب میں بار بار ان دوستوں کی بات کرتا ہوں جن کو آپ نے سزا دی, شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب, زرتاج گل صاحبہ, ان کو جس کیس میں سزا دی وہ شہر میں موجود ہی نہیں تھے. مطلب ایسی سوچ کو میں کیا کروں؟ وہاں پہ کیا کیسز کا اور کیا عدلیہ کی بات ہونی ہے؟ یہاں پہ سب چورا چوری کرتے ہیں اور جس آپ نے چور کو کہہ دیا وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب اور سندھ میں جتنی کرپشن ہے, اب امن امان جی پاکستان میں بڑا زبردست ہے, اور پنجاب اور سندھ میں 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیررزم کا ایشو نہیں ہے, وہاں کرپشن کا ایشو ہے, اور وہ ٹیرر سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کم از کم یہاں چوری, وہاں وہ چیز نظر تو آتی کہ آگ لگی. یہاں پہ جو چوری ہے اس کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ لوگ کتنا کھا رہے ہیں. آپ ان کے بے نامی اکاؤنٹس تو چیک کریں, بلینز کے حساب سے یہ لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں ہے. چلیں اون عباس صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اون عباس بپی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی مذاکرات کے حوالے سے. انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آئندہ چند روز میں شاید اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت سامنے آئے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت, یا پھر اگر بات کریں جو مذاکرات کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ کمیٹی موجود ہے, تو شاید پھر پارلیمنٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشن روم ہے وہاں پر ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات کرتے ہوئے دکھائی دیں. اس حوالے سے اون عباس بپی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.